بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی امامت وہ آدمی کرے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، اور اگر اس میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو سنت اور شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں یعنی سب کا زمانہ ایک ہی ہو، ایک ہی زمانے میں سب نے ہجرت کی ہو، تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کے حلقہ سیادت اور حکومت میں اس کا امام نہ بنے، اور اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کے خاص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو اچھے اور بہتر ہوں ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں وہ تمہارے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے خود جماعت کا فرض ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لیے اپنے میں سے بہترین آدمی کو منتخب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رونق افروز رہے خود امامت فرماتے رہے، اور مرض وفات میں جب معذور ہو گئے تو علم و عمل کے لحاظ سے امت کے افضل ترین آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے نامزد کیا اور اس کام کے لیے مامور فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی امامت کرے اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور یقین رکھے کہ وہ مقتدیوں کی نماز کا بھی ضامن یعنی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر اس نے اچھی نماز پڑھائی تو پیچھے نماز پڑھنے والے سب مقتدیوں کے مجموعی ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا،
بغیر اس کے کہ مقتدیوں کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، اور نماز میں جو نقص اور قصور رہا ہوگا، کمی رہی ہوگی، اس کا بوجھ تنہا امام پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی نماز لمبی نہ پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کے لیے لمبی نماز باعث زحمت ہو سکتی ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کو بس اپنی نماز پڑھنی ہو تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لے۔ بعض صحابہ کرام جو اپنے قبیلے یا حلقے کی مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے، اپنے عبادتی ذوق اور شوق میں بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے بعض بیمار یا کمزور یا بوڑھے یا تھکے ہارے مقتدیوں کو کبھی کبھی بڑی تکلیف پہنچ جاتی تھی۔ اس غلطی کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس طرح کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا منشا اس سے یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں کبھی کوئی بیمار یا کمزور یا بوڑھا بھی ہوتا ہے، اس لیے نماز زیادہ لمبی نہ پڑھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت کی نماز میں بس چھوٹی سے چھوٹی صورتیں ہی پڑھ لیا جائے اور رکوع اور سجدے میں 3 دفعہ سے زیادہ تسبیح بھی نہ پڑھی جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معتدل نماز پڑھاتے تھے، وہی امت کے لیے اس بارے میں اصل معیار اور نمونہ ہے، اور اسی کی روشنی میں ان ہدایت کا مطلب سمجھنا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ حدیثیں آگے اپنے موقع پر آئیں گی، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تفصیلی کیفیت اور قرات وغیرہ کی مقدار معلوم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قیس ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی خدا۔ قیس ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی خدا کی قسم میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، مجبوراً اپنی نماز الگ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں جو میرے بس کی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بارے میں خطبہ دیا، اور میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ اور خطبے کی حالت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ پھر اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط طرز عمل سے اللہ کے بندوں کو دور بھگانے والے ہیں۔ جو کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے اور ان کو نماز پڑھائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ صحابی جن کے طویل نماز پڑھانے کی شکایت اس حدیث میں مذکور ہوئی ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بھی مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عام طور سے نماز عشاء دیر کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول نماز دیر سے شروع کی گئی، اس میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے، جو بیچارے دن بھر کے تھکے ہارے تھے، تھک چکے تھے، نیت توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ آخر کار معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کے لیے باعث فتنہ بننا چاہتے ہو؟
اور ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آگے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والضحى واللیل اذا سجا سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں پڑھا کرو۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ کچھ طویل نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی آواز سے اس کی ماں کا دل کتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھانے کی حالت میں جب کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آ جاتی ہے تو میں اس خیال سے کہ شاید اس بچے کی ماں جماعت میں شریک ہو اور اس کے رونے سے اس کا دل پریشان ہو رہا ہو، میں نماز مختصر پڑھ کر جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی امام کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہلکی اور ساتھ ہی مکمل بھی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی بھی ہوتی تھی اور بالکل مکمل بھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ نماز پڑھانے کی حالت میں کسی بچے کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو نماز کو مختصر اور ہلکا کر دیتے، اس خطرے کی وجہ سے کہ اس کی ماں بے چین ہو اور اس بیچاری کی نماز خراب ہو۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔